کبھی کبھی ہماری زندگی بھی نہ کچھ عجیب ہو جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر ہمیں صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ۔ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ ایک طرف یہ بھی سچ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں عبادت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اور جب ہم اس دنیاوی چیزوں سے تھک ہار جاتے ہیں نا، جب یہ دنیا ہمیں تنگ کر دیتی ہے، جب یہ دنیا ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی، جب ہم ہر جگہ سے، ہر رشتے سے تنہا ہو جاتے ہیں، ہر رشتے سے، ہر گھر سے بے در ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ ہم نماز ادا کریں، قرآن پڑھیں، اور سچ کہوں نا تو دل کا سکون عبادت میں ہی ہے۔ یہ دنیا، یہ لوگ، یہ کسی کو بھی نہیں اچھا سمجھتے، یہاں پر سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا میری بہنوں، یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہاں سنبھل کے چلنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ لوگ غباروں میں ہوا کو بھی ڈال کر اڑا دیا کرتے ہیں، تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہمیں دنیا کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ یاد رکھیے گا، یہاں ہوا جس کو ہم کسی کام کا نہیں سمجھتے، لوگ اس کی بھی قیمت لگا دیتے ہیں۔ یہ ہوا کیا چیز ہے جو کبھی نظر ہی نہیں آتی، لیکن دنیا اس کی بھی قیمت لگا دیتی ہے۔ یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور جب ہمیں ہر طرف سے تنہا کر دیا جاتا ہے، دھکا لگا دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، اپنے خدا کے قریب ہونے کا۔ اور سچ کہوں تو جب ہم اپنے خدا کے قریب ہوتے ہیں نا، جب ہم سجدے میں سر رکھ کے روتے ہیں، تو اللہ کو بھی یہ ادا بہت ہی پیاری لگتی ہے۔ ہم اپنی زندگی کو سائیڈ پہ رکھ کر، اس وقت ہمیں صرف ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، اور جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں نا، تو سچ میں اللہ بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے مجھے آج کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کی زندگی کیسے جا رہی ہے، آپ کو کس چیز سے زیادہ سکون ملتا ہے، آپ اپنی زندگی کو کس نظریے سے شروع کرنا چاہتی ہیں، آپ کو میری آواز آ تو رہی ہے یا نہیں، یہ مجھے آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ اور مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا میری جدوجہد رنگ لائے گی، کیا میں کبھی زندگی میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ میری کامیابی اسی میں ہے کہ میں اپنی جتنی بھی میری بہنیں ہیں، ان کو میں ان کے پاؤں پہ کھڑا کروں، میں ان کو وہ راہ دکھاؤں جس پہ چل کر ایک سادہ سی ہاؤس وائف بھی خود کو رانی بنا سکتی ہے۔ ایک ایسی رانی، ایک ایسی عورت جسے پانے کا خواب تو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اسے کبھی پا نہیں سکتے۔ میں اپنی بہنوں کو ایسی راہ پہ چلانا چاہتی ہوں، اس چینل کے ذریعے، اس آواز کے ذریعے، کہ وہ اپنی زندگی کو خوشحال جئیں۔ یہاں پر آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ کی کیا قیمت ہے، آپ کی کیا ویلیو ہے، یہ آپ کے لیے معنی رکھتا ہے، یا آپ کے اولاد کے لیے معنی رکھتا ہے، آپ کے بچوں کے لیے معنی رکھتا ہے۔ یہاں کوئی کسی کا سگا نہیں ہے۔ اگر آپ ایک بار صرف ایک بار آپ گر گئی نا، تو پوری دنیا آپ کو گرائے گی، لیکن یاد رکھیں اس پوری دنیا میں شاید کوئی ایک ہی ہوگا جو چاہے گا کہ آپ اپنے پاؤں پہ پھر دوبارہ اٹھ کر کھڑی ہو جائیں۔ لیکن یاد رکھیں ان 100 لوگوں میں سے تو پھر وہ ایک ہی انسان اچھا ہے جو آپ کو آپ کے پاؤں پہ کھڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ نے آج مجھے لازمی بتانا ہے، کیا میری محنت بھی رنگ لائے گی، کیا میں بھی اپنی زندگی میں خوشحال رہ پاؤں گی، کیا میری زندگی سے بھی کبھی یہ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ میں اب نہ بہت تھک چکی ہوں۔ یاد رکھیے کہ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے۔ جنگ کسی اپنے سے ہو تو وہ کہتے ہیں نا، ہار جانا چاہیے، اور جب یہاں اپنے ہی دشمن بن جائیں تو پھر غیروں سے کیا شکوہ۔ زندگی آج کل نا ایک وقت کے پہیے کی طرح چل رہی ہے، ایک
روڈ پہ پڑے پتھر کی طرح چل رہی ہے، جب چاہا جس نے چاہا کہاں کب کہاں پھینک دیا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا، تو دوبارہ کوئی مڑ کر دیکھتا بھی نہیں ہے۔ ابھی بات کرنے میں بھی مجھے الجھن ہو رہی ہے، کیونکہ میں بھی ابھی سیکھ رہی ہوں۔ میں وہ ہوں جسے بات کرنے کا انداز نہیں آتا، میں وہ ہوں جو سچ میں مڈل کلاس ہوں، لیکن کوشش کر رہی ہوں، اور میری کوشش کب رنگ لائے گی؟ جب آپ جیسی بہنیں میرا ساتھ دیں گی۔ اور اس رمضان شریف کے صدقے بس میں یہی دعا کروں گی، آپ سب کو بھی اللہ اپنے گھر میں خوشحال رکھے، اپنے پاؤں پہ چلنا اور کھڑا کرنا نصیب فرمائے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ قوت ڈال دے، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ہمت ڈالے کہ آپ اپنے پاؤں پہ اپنے بھروسے پہ سب کچھ کر سکیں، اور آپ کو اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، کیونکہ یہ دنیا آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بے وقوف عورت جو ہوتی ہے نا، یا ایک جو خاموش رہتی ہے معصوم عورت، اس کو یہ دنیا اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیتی ہے۔ تو اس وقت نا ہماری زندگی بھی کچھ انہی حالاتوں سے جا رہی ہے۔ جو عورت ہمیشہ خاموش رہتی ہے نا، لوگ اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل دیتے ہیں، جب چاہا کھلونے کی طرح اس کو اٹھایا اور پھینک دیا۔ تو بس یہی آج کل چل رہا ہے زندگی میں۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری باتوں کی سمجھ آئے نا، تو پلیز مجھے کمنٹ میں ہاں یا نہ کا جواب ضرور دیں۔ یہی آپ کی طرف سے ایک اخلاق ہوتا ہے، جب ایک ویڈیو کے ذریعے اجنبی لوگ حوصلہ دیتے ہیں تو ایک الگ سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ جو حوصلہ ہمیں اپنوں سے ملنا چاہیے وہ غیروں سے مل رہا ہے۔ تو اللہ آپ سب کو ہمت دے، آمین۔